بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آپ سب کا شکریہ کہ شارٹ نوٹس پہ آپ سب آئیں۔ جس طرح آپ سب کو معلوم ہے کہ آج وفاقی حکومت کی طرف سے تمام صوبوں کے وزراء کو بلایا گیا تھا، جو نیشنل اور ریجنل کرائسس ہے اس حوالے سے ایک میٹنگ ہونی تھی۔ باوجود اس کے کہ جو طریقہ کار پاکستان کے سب سے بڑی سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے، باوجود اس کے کہ پاکستان کے سابقہ وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب اس کے ساتھ جو ہو رہا ہے، باوجود اس کے ان کی اہلیہ کے ساتھ بشرا بی بی کے ساتھ جو ہو رہا ہے، باوجود اس کے کہ اس کی بہنوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے، اس کی پارٹی کے ساتھ جو ہو رہا ہے، اس کے کارکنوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے، مسلسل 3 سالوں سے پاکستان تحریک انصاف کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے۔ تمام تر ظلم، جبر، فسطائیت، دنیا میں ایسا کوئی نام نہیں ہے ظلم اور جبر کا جو آپ دیں اور وہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کے ساتھ، لیڈرشپ کے ساتھ، لیڈر کے ساتھ، جناب عمران خان صاحب کے ساتھ، ان کی فیملی کے ساتھ ہوا نہ ہو۔ لیکن اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف نے، پاکستان تحریک انصاف کی صوبائی حکومت نے، عمران خان صاحب کی پارٹی نے، عمران خان صاحب کی صوبائی حکومت نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم پاکستان کے لیے اور پاکستانی قوم کے لیے اس میٹنگ میں شرکت کریں گے۔ لیکن بدقسمتی سے وجوہات تو بیان نہیں کی گئی، لیکن آج کی میٹنگ کو منسوخ کر دیا گیا ہے اور آج کی میٹنگ نہیں ہو پائی۔ میں حیران اس بات پر ہوں کہ جب بھی کسی ملک پر کرائسس آتے ہیں تو اس ملک کا وزیر اعظم اپنی قوم کو، اپنی پارلیمان کو اعتماد میں لیتا ہے، لیکن ریجنل حالات جو چل رہے ہیں اور اس کے اثرات جو پاکستان پر پڑ رہے ہیں، ہم نے کسی کو نہیں دیکھا کہ انہوں نے قوم کے سامنے آ کر قوم سے خطاب کیا ہو، ایک جمہوری انداز اپنایا ہو، پارلیمان کو اعتماد میں لیا ہو، بلکہ بند کمروں میں فیصلے ہو رہے ہیں جس کا علم کسی کو بھی نہیں ہے۔ لیکن جو بھی فیصلہ ہوگا، جو بھی فیصلہ کیا جائے گا، یہ ان کے دماغ میں ہونا چاہیے کہ اس کا اثر صرف ایک خاندان پر نہیں پڑے گا، اس کا اثر صرف ایک ادارے پر نہیں پڑے گا، اس کا اثر پورے پاکستان پر پڑے گا، پورے پاکستانی قوم پر پڑے گا۔ تو جب ایک خاندان یا ایک ادارے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، پورے پاکستان اور پاکستانیوں پر اس کا اثر پڑے گا، تو پورے پاکستانی قوم نے ووٹ عمران خان صاحب کو دیا ہے، پوری پاکستانی قوم عمران خان صاحب کی پارٹی کے پیچھے کھڑی ہے، پوری قوم یہ چاہتی ہے کہ پاکستان کے فیصلے قوم کا عظیم لیڈر جناب عمران خان صاحب کریں، نہ اس کی پارٹی کو اعتماد میں لیا گیا ہے۔ اور ہم کسی بھی فیصلے میں نہ شریک ہیں، نہ ہی ہمیں کسی بھی فیصلے میں اعتماد میں لیا گیا ہے، اور نہ ہی ہمیں اس کی کوئی خبر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس سے پہلے میٹنگ میں مزمل صاحب نے شرکت کی تھی، کیونکہ میری کیبنٹ میٹنگ تھی تو میں اس میں شرکت نہیں کر سکا۔ اس میں کچھ فیصلے کیے گئے تھے کہ ہم نے آسٹیریٹی میئر لینے ہیں، ہم نے پاکستانی قوم کا پیسہ بھی بچانا ہے، اور ہم نے جو ہے پیٹرول کو بھی تھوڑا کم استعمال کرنا ہے، کیونکہ جو حالات چل رہے تھے اس کے مطابق یہ فیصلے ہوئے تھے۔ ہم نے اس میٹنگ میں بتایا، مزمل صاحب نے بتایا کہ جو فیصلے آپ ابھی کر رہے ہیں یہ فیصلے ہم پہلے کر چکے تھے۔ جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی اور کرونا میں خیبر پختونخوا کی حکومت نے پیٹرول پر
جو کٹ لگایا تھا اپنے پارلیمنٹیرین کے لیے وہ کٹ آج بھی موجود ہیں. اس کے بعد ہم نے وہ کٹ نہیں اٹھایا تھا. میں نے آلریڈی کیبنٹ میں یہ ڈیسائیڈ کیا تھا اس سے پہلے ہی کہ جو آفیسرز 2-3 کلومیٹر سے دور ہیں وہ تمام میٹنگز جو ہیں وہ آن لائن اٹینڈ کیا کرے تاکہ قوم کا پیسہ ضائع نہ ہو. یہ سارے فیصلے ہم آلریڈی کر چکے تھے. گاڑیوں پہ بین اور وہ ٹریول بھی. گاڑیوں پر ہمارا بین ہے. کوئی بھی کسی بھی پارلیمنٹیرین کے لیے یا بیوروکریٹ کے لیے ہم نے کوئی نئی گاڑی نہیں خریدی. باہر ملک کے ٹریول پر بین ہے. جب انتہائی زیادہ ضرورت ہوتی ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ جانا چاہیے تو کیبنٹ سے اپروول لی جاتی ہے, اس کے بعد ہی کوئی جا سکتا ہے. ایک طرف ہم پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت مسلسل اپنی قوم کا سوچ رہی ہے, پاکستان کا سوچ رہی ہے. دوسری طرف 7 مہینوں میں $5 ارب سے زیادہ قرضے لیے جاتے ہیں اور شاہ خرچیاں اتنی کہ 12 ارب روپے کے جہاز لیے جاتے ہیں. ایک طرف $5 ارب قرضہ لیا جاتا ہے, پھر اسی قرضے سے 2 پائلٹ ہائر کیے جاتے ہیں جس کی تنخواہ $70,000 سے زیادہ ہوتی ہے اور اس کو انہی قرضے کی ڈالر میں سے تنخواہیں دیے جاتے ہیں. انہوں نے اپنی شاہ خرچیاں کم نہیں کرنی. انہوں نے قوم کو اعتماد میں نہیں لینا. ان کے پاس کوئی ویژن ہی نہیں ہے, ان کا کوئی منشور ہی نہیں ہے, نہ فکر بھی نہیں ہے, نہ پاکستان کی نہ پاکستانی قوم کی, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ 17 سیٹوں سے ہماری حکومت آ جانی ہے. ہم نے جو ہے تھوڑا سا چیری بلوسم لگا دینا ہے تو کام بن جائے گا. تو جب پاکستان کے فیصلے, جمہوریت کے فیصلے ایسے ہوتے ہیں تو پھر کوئی بھی پاکستان اور پاکستانی قوم کا نہیں سوچتا. اور جن کے لیے تمام ادارے مفلوج کر دیے جاتے ہیں, جن کے لیے جمہوریت سے لگے ہوئے, چاہے وہ صحافت ہے, چاہے جوڈیشری ہے, چاہے نیب ہیں, چاہے کوئی بھی ادارہ ہے, وہ سارے مفلوج کر دیے جائیں اور ان کے ہر غلط کام پر خاموشی در لی جائے, تو وہ پھر کیوں پاکستان کا سوچیں گے؟ وہ پھر کیوں پاکستانی قوم کا سوچیں گے؟ بالکل بھی نہیں سوچیں گے. تو میرے خیال میں جو بند کمروں کے فیصلے کرتے ہیں ان کو ابھی سوچنا چاہیے, کیونکہ پاکستان جس دلدل میں پھنس رہا ہے, ایسا نہ ہو کہ وقت گزر جائے اور پھر کوئی بھی سنبھالنے والا نہ ہو. تو اس وقت سے ہم سب کو ڈرنا چاہیے. پاکستان کی معیشت کا یہ حال ہے کہ جب رجیم چینج آپریشن ہو رہا تھا تو ہماری پاکستان کی جی ڈی پی گروتھ 6.1% تھی. آج جو ہیں وہ 3% سے نیچے آ چکی ہیں. جب ایک حکومت کو گرایا جاتا ہے بیرونی سازش کے ذریعے تو وہ اس لیے گرایا جاتا ہے کہ وہ صحیح کام نہیں کر رہا اور ٹھیک بندے کو لایا جاتا ہے, لیکن وہ بھی غیر جمہوری عمل ہے. ہر بندے کو اپنا ٹینور پورا کرنا چاہیے, لیکن جن کو لایا گیا انہوں نے پاکستان کا بیڑا ہی غرق کر دیا, لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ہمارا انڈسٹریل گروتھ منفی میں جا رہا ہے, ہماری ٹیکسٹائل کی انڈسٹری بند ہوتی جا رہی ہے, ہمارا تجارتی خسارہ $20 ارب سے تقریباً تجاوز کر چکا ہے, ہماری ایکسپورٹس تباہ ہو چکی ہے. ہمارا نوجوان جو اس ملک اور قوم کا قیمتی اثاثہ ہے وہ پاکستان سے بھاگنے کے طریقے ڈھونڈ رہا ہے, کیونکہ یہاں پر نہ روزگار کے مواقع ہیں اور نہ ہی جو ہیں ان کو اپنا مستقبل یہاں نظر آ رہا ہے. ہمارا ایگریکلچر گروتھ وہ بھی منفی میں جا رہا ہے. کسان رو رہا ہے, کسی کو کسان کی فکر ہی نہیں ہے, لیکن ان سب کے باوجود انہوں نے مزید پاکستانیوں کو تباہ کرنا ہے. اپنی شاہ خرچیاں کم نہیں کرنی. 12 ارب روپے کے جہاز خریدنے ہیں, اس کے لیے $70,000 کے پائلٹ ہائر کرنے ہیں, لیکن بوجھ کس پر ڈالنا ہے؟ پاکستانی قوم پر.
321 रुपए पेट्रोल पहुंच गया है, 321 रुपए तक। हमारे दौर में पेट्रोल फी बैरल तकरीबन 117 से 120 डॉलर था, लेकिन पेट्रोल की कीमत 150 रुपए थी। आज फी बैरल तकरीबन 85 डॉलर का है, लेकिन हमारी पेट्रोल की कीमत 321 रुपए तक पहुंच चुकी है। 75 सालों में पेट्रोल की कीमत 150 रुपए तक थी, लेकिन सिर्फ 3 सालों में 171 रुपए का इजाफा हुआ है। मतलब 75 साल में 150 रुपए, सिर्फ 3 सालों में 171 रुपए का इजाफा, मतलब 75 साल से भी ज्यादा। क्यों? क्योंकि इनके साथ पॉलिसी है ही नहीं, इनका मंशूर है ही नहीं, इनका जहन है ही नहीं, इनकी ये नीयत ही नहीं है कि पाकिस्तान तरक्की करे। तो ये अपनी मईशत का क्यों सोचें, ये पाकिस्तान की इंडस्ट्रियल ग्रोथ का क्यों सोचें, एग्रीकल्चर ग्रोथ का क्यों सोचें, नौजवान का क्यों सोचें, इन्फ्लेशन कम करने का क्यों सोचें? क्योंकि इनको पता है कि 17 सीटों से फिर हमने आ जाना है। जमहूरियत तो मफलूज हो चुकी है, इदारे भी मफलूज हो चुके हैं। आज हमारा इरादा था कि हम वहाँ पर अपना जो हमारा NFC का मुकदमा है वो भी इनके सामने रखें, लेकिन जो मीटिंग नहीं हुई, तो कल NFC के हवाले से जो सब कमेटीज़ हैं उनकी मीटिंग होने वाली हैं। तो हम पूरे पाकिस्तानियों को ये बताना चाहते हैं कि हमारे साथ एक दफ़ा फिर जो है वो सौतेली माँ जैसा सलूक हो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के साथ इम्तियाजी सलूक हो रहा है, और हमें जो हमारा ड्यू शेयर है NFC में वो नहीं दिया जा रहा। NFC में हमारा जो शेयर बनता है इन 8 सालों में वो तकरीबन 964 अरब रुपए अभी तक बनता है, लेकिन जो 7th NFC अवार्ड है, जो 25वीं आईनी तरमीम के बाद जब फाटा KP में मर्ज हुआ, उसके बाद वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया है, गैर आईनी हो गया है, क्योंकि उसमें 3.5 सूबे शामिल हैं। आईन में लिखा है कि NFC का शेयर 4 सूबों में तकसीम होगा। चूंकि मर्ज अजला KP में शामिल हो चुके हैं और उनको उनका हिस्सा नहीं दिया जा रहा, तो ये 3.5 सूबों को दिया जा रहा है जो गैर आईनी है। उसकी मद में 964 अरब रुपए 8 सालों में पंजाब की हुकूमत ने 567.9 अरब रुपए खैबर पख्तूनख्वा के और हमारे कबायली अजला के वो पंजाब लेके गया है। सिंध 278.1 अरब रुपए लेके गया है, जो हमारे कबायली अजला और खैबर पख्तूनख्वा का हक था। बलूचिस्तान 118.1 बिलियन 118.1 अरब रुपए लेके गया है, जो खैबर पख्तूनख्वा का हक था, जो हमारे कबायली अजला का हक था। ये गैर आईनी काम मुसलसल 8 सालों से होता आ रहा है। हमारी बार बार आवाज़ उठाने के बावजूद हमारी सुनवाई नहीं हो रही। वफाकी हुकूमत के साथ, वफाकी नुमाइंदों के साथ हमारी 4-5 मीटिंग्स जो हुई हैं, मेरे या मेरे बग़ैर, उन सब में हमने ये बात की है, ये आवाज़ उठाई है, लेकिन उसके बावजूद भी टस से मस नहीं हुआ कोई। आज हम एक दफ़ा फिर मुतालबा करते हैं कि इस 7th NFC अवार्ड को अपडेट किया जाए, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया जाए, ताकि जो हक लाहौर में बसने वाले शहरी का है, कराची में बसने वाले शहरी का है, क्वेटा में बसने वाले शहरी का है, पेशावर में बसने वाले शहरी का है, वो हक भी कबायली अजला के कबायलियों के लिए भी मुख्तस हो। तो इसमें कल मीटिंग है और हम उम्मीद करते हैं कि 8 साल जो सूबे हमारा हक लेके गए हैं और हमारा हक आया है, वो इसमें हमारा साथ देंगे और 7th NFC को अपडेट करेंगे और कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक करेंगे। दूसरा, आखिरी, मैंने कल हमारी जो AIP है, कबायली अजला के लिए जो 100 अरब रुपए का सालाना वादा किया गया था,
ابھی تک 700 ارب روپے میں سے ہمیں صرف 132 ارب روپے ملے ہیں. تقریباً 168 ارب روپے ملے ہیں. 532 ارب روپے وفاق ہمارا اس میں بھی بقایا ہے. اس سال وفاق نے اے آئی پی کے مد میں ہمیں 1 روپے بھی نہیں دیا. خیبر پختونخوا کی حکومت نے اپنے ریسورسز سے برج فائنانس کر کے 26 ارب روپے قبائلی اضلاع کو ابھی تک دے چکا ہے، لیکن وفاق نے ہمیں 1 روپے بھی نہیں دیا. اس کے لیے ایک کمیٹی بنائی گئی تھی. میرے آنے سے پہلے چیف منسٹر اس کو ہیڈ کرتا ہے. تو کل تقریباً 1.5 مہینے سے میں کہتا رہا کہ وہ میٹنگ ہونی چاہیے، لیکن اویلیبلٹی وفاقی وزیر صاحب کی نہیں ہو رہی تھی. تو کل کے لیے وعدہ کیا گیا تھا کہ ہم اویلیبل ہوں گے، تو میں نے میٹنگ کال کی. آج پتہ چلا کہ کل کی میٹنگ کے لیے بھی صاحب محترم اویلیبل نہیں ہیں. تو جو ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے وہ بھی نہیں دیا جا رہا. جو صوبے کی 4.5 کروڑ عوام ہیں اس کے لیے ہم کچھ مانگ رہے ہیں وہ بھی نہیں دیا جا رہا. سیاسی طور پر بھی ہمیں دیوار سے مسلسل لگایا جا رہا ہے. عمران خان صاحب کے صحت کے حوالے سے ان کے ذاتی ڈاکٹر اور ان کے فیملی ممبرز کو ان سے ملنے نہیں دیا جا رہا، اور مسلسل ظلم، جبر اور فسطائیت کا ماحول گرم ہے. اور ان حالات میں بھی جو انٹرنیشنل اور ریجنل کرائسس ہیں، ان حالات میں بھی ان کا مقصد پاکستان تحریک انصاف کو دیوار سے لگانا ہے. تو پھر صرف پاکستان تحریک انصاف نے بھی ملک کا سوچنا ہے؟ صرف پاکستان تحریک انصاف نے ہی یہ ذمہ اٹھایا ہوا ہے کہ ملک پر سخت حالات آئیں گے تو قربانی پاکستان تحریک انصاف نے دینی ہے؟ کسی اور ادارے کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ قربانی دیں. کسی اور سیاسی پارٹی کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ قربانی دیں. قربانی صرف ہم نے دینی. آج بھی ہم نے قربانی دی ہے. اس تمام تر ظلم، فسطائیت اور جبر کے باوجود ہم نے حامی بری ہیں میٹنگ کے لیے، کیونکہ ہمیں پاکستان کی فکر ہے، کیونکہ ہمیں پاکستان سے محبت ہے، ہمیں پاکستان سے عشق ہے. اس لیے ہمیں عمران خان سے عشق ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ عمران خان کے علاوہ پاکستان کو نہ کوئی سنبھال سکتا ہے، نہ اٹھا سکتا ہے، نہ ترقی دلا سکتا ہے. تو میں یہی کہوں گا آخر میں کہ ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور جو رویہ یہ اپنا رہے ہیں اس پر ذرا سوچنا چاہیے. اور جس وفاقی حکومت کو ہم پر مسلط کیا گیا ہے تو اس کو تھوڑی سی چابی دینی چاہیے، کیونکہ یہ تو خود ماشاءاللہ بالکل فارغ ہیں عقل سے. لیکن کوئی مشورہ دیں کہ ان حالات میں جو ہیں قوم سے خطاب بھی کرنا ہوتا ہے، قوم کو اعتماد بھی میں بھی لینا ہوتا ہے. شکریہ جی.